بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم۔ کشمیر کے اندر احتجاج جو ہے وہ جناب شدت اختیار کر گیا ہے، اور اس احتجاج میں ملک پورے کشمیر کے اندر انٹرنیٹ بند ہے، کال سروس جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے۔ احتجاج میں سختی آ رہی ہے، مزید جو ہے وہ احتجاج بڑھتا جا رہا ہے، اس کا دائرہ کار جو ہے وہ احتجاج کا مزید لوگوں تک بڑھتا جا رہا ہے۔ اب ہونے کیا والا ہے، آئندہ 24 گھنٹے جو ہیں وہ بہت اہم ہے کشمیر کے حوالے سے۔ دوسرا، پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ جناب دبئی میں انڈیا کی ٹیم سے ایشیا کپ کا فائنل جو ہے وہ ہار گئی ہے۔ انتہائی غیر ذمہ دارانہ کرکٹ جو ہے وہ کھیلی گئی ہے۔ صرف ایک دو ایسے پلیئر تھے جن کی جانب سے کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ ہوتا نظر آیا، جن کی جانب سے کوئی کھیل کا جوش، کھیل کا جذبہ جو ہے وہ ہمیں نظر آیا۔ باقی تمام جو ہے سب سے بری چیز جو کھیل کے اندر نظر آئی وہ کیپٹنسی تھی، اور اس کے علاوہ جو ایک چیز بری نظر آئی وہ تھی اسٹریٹجی۔ ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو کشمیر کے حوالے سے آگاہ کرتے چلیں۔ آزاد کشمیر کے اندر حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ احتجاج جو ہے وہ مزید شدت اختیار کر گیا ہے، اور اس احتجاج کی وجہ سے پورے کشمیر کے اندر موبائل سروس، انٹرنیٹ سروس سب کچھ بند ہو چکا ہے۔ مطالبہ جو ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اس وقت کشمیر کی جو حکومت ہے اس کو ختم کیا جائے۔ یا تو عوامی ایکشن پارٹی جو ہے، عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کو حکومت دے دی جائے، یا پھر جو لوگ اس وقت حکومت کے اندر بیٹھے ہیں جن کے پاس بڑے بڑے عہدے ہیں ان کو حکومت سے نکالا جائے۔ یہ مطالبہ ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے۔ اب یہ احتجاج جو ہے وہ کتنا کامیاب ہوتا ہے، کتنا ناکام ہوتا ہے، وہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن جو اس احتجاج کی شدت ہے وہ پاکستان کے لیے، خاص طور پر آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ کسی بھی صورت اچھی نہیں ہے، کیونکہ اس احتجاج کی وجہ سے آزاد کشمیر کا آلریڈی بھارت کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا ایک تناؤ چل رہا ہے، بہت زیادہ تناؤ چل رہا ہے، خاص طور پر مئی کے بعد سے، جب سے بھارت کے رافیل طیارے جو ہیں وہ گرے ہیں، تو اس کے بعد سے یہ معاملہ جو ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ بھارت کوئی بھی موقع جو ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے پاکستان کو ڈی گریڈ کرنے کا، پاکستان کو نیچا دکھانے کا، کیونکہ جنگ میں تو وہ ہم سے جیت نہیں سکے، تو باہر مختلف چیزوں میں جو ہے وہ ہم سے جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب چیز یہ ہے کہ اگر یہ احتجاج جو ہے وہ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر رپورٹ ہوتا ہے تو اس احتجاج کی وجہ سے پاکستان کی بہت زیادہ بدنامی ہو سکتی ہے۔ اس احتجاج کو روکنے کی بھرپور کوشش کی جانی چاہیے۔ اس احتجاج کو امن کے ساتھ اور پیسفلی جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ بھی ہمارے اپنے ہیں، کشمیر ہمارا ہے، کشمیر پاکستان کی شارک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان لوگوں کا جو بھی مطالبہ ہے، جو بھی ان کے مطالبات ہیں وہ لازمی طور پر پورے ہونے چاہیے، ہم اس حق میں ہیں۔ لیکن یہ جو ایک طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ اتنا سخت احتجاج کہ تمام چیزیں بند کروا دینا، شٹر ڈاؤن ہڑتال کروا دینا، سڑکوں پہ کوئی گاڑی نہ آنے دینا، لوگوں کو باہر نہ نکلنے دینا، نقل و حرکت بند کر دینا، دکانیں، مارکیٹس، یہ چیزیں بند کروانا، یہ آئی تھنک کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، نہ ہی اس طریقے سے جو ہے وہ معاملات آگے بڑھیں گے۔ اگر ظاہر سی بات ہے مقامی پولیس جو ہے وہ کشمیر کی، انہوں نے احتجاجیوں کے اوپر لاٹھی چارج کرنے یا ان کو کسی بھی قسم کا ان کے اوپر تشدد کرنے سے انکار کر دیا، تو اب ظاہر سی بات ہے کنٹرول کرنے کے لیے باہر سے بلائی جائے گی، یا پاک آرمی جو ہے وہ ڈپلوائے کی جائے گی، یا رینجرز بلائے جائیں گے، یا دوسرے صوبوں سے جو ہے وہ پولیس بلائی جائے گی معاونت کے لیے، تو اس سے معاملہ جو ہے وہ مزید خراب ہوں گے۔ حل اس کا یہ ہے کہ ان لوگوں کی جائز ضروریات کو سنا جانا چاہیے، ان کے مطالبات کو سنا جانا چاہیے، جو بھی ان کے مطالبات ہیں، ان کے مطالبات میں کرپٹ قیادت آتی ہے، سیاسی قیادت آتی ہے، نئے انتخابات آتے ہیں، جو بھی ہے اس کو باہمی مفاہمت کے ساتھ اور باہمی مشاورت دونوں کے ساتھ جو ہے وہ حل کیا جانا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یقینی طور پر یہ بات نہ تو آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے اچھی ہوگی، سوٹیبل ہوگی، نہ ہی پاکستان کے لیے اچھی اور سوٹیبل ہوگی۔ اس صورتحال میں دعائی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، لیکن جو سچویشن بن رہی ہے آنے والے 24 گھنٹے بہت زیادہ کروشل ہونے والے ہیں، بہت سخت خبریں اور دل خراش ویڈیوز جو ہیں وہ کشمیر سے جو ہے وہ موصول ہو سکتی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ احتجاج کریں گے، اتھارٹیز جو ہیں وہ ایکشن میں آئیں گی،
عوام اور اتھارٹیز، سرکاری اتھارٹیز جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کلیش ہوگا، یہی ہوگا نا، مارا ماری ہوگی، وہ آپ کے اوپر لاٹھی چارج کریں گے، آپ ان کے اوپر جو ہے وہ قانون توڑ کے کریں گے، تو یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ لیکن حالات جو ہیں وہ جناب کشمیر کے، آزاد کشمیر کے حالات بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ پاکستان مین سٹریم میڈیا تو اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا، ان کی تو خیر چلے مجبوری ہے کہ وہ اس چیز کو نہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر یہ معاملہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ آج تو پورا دن، مطلب کل کا پورا دن جو ہے وہ صرف پاکستان اور انڈیا کے میچ نے لے لیا، ادروائز یہ معاملہ جو ہے وہ ایک دو دن کے اندر اندر ہی جو ہے وہ آ جانا تھا، مطلب اس نے ہائپ کریٹ کر لینی تھی، اور آئندہ آنے والے چند گھنٹوں میں یہ چیز جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی کہ یہ معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر رہا ہے، اور نہ صرف شدت اختیار کر رہا ہے بلکہ اس معاملے کو لوگوں کی جانب سے جو ہے وہ اٹھایا بھی جا رہا ہے، اس پہ بات بھی ہو رہی ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ قریب کی جا رہی ہے۔ پھر اب جناب دوسری بات جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے میچ کی ہے۔ دبئی میں پاکستان کا میچ تھا انڈیا کے ساتھ، فائنل تھا، اور اس فائنل میں جو ہے وہ بھارت نے پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دی ہے۔ انتہائی بری اسٹریٹجی تھی کیپٹن کی طرف سے۔ سلمان علی آقا کسی طور بھی کیپٹن نہیں لگتا، نہ ہی اس کو کیپٹن ہونا چاہیے، نہ ہی وہ کیپٹن بننے کے قابل ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو حارث رؤف ہے، حارث رؤف کی پہلے بھی نااہلی، نالائکی، اور اس طرح کے جس طرح کی وہ بولنگ کرتے ہیں، یہ بولنگ جو ہے ان کی پہلے بھی کافی دفعہ پرومیننٹ ہو چکی ہے، لیکن اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، کیونکہ مبینہ طور پر یہ جناب جو ہیں وہ خواجہ آصف صاحب سیالکوٹ سے جن کا تعلق ہے، یہ ان کی سفارش پہ آئے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ حارث رؤف صاحب کو ٹیم سے باہر نہیں نکالا جا سکتا۔ لیکن کل کا میچ جو ہے وہ حارث رؤف نے تو ہرایا ہی ہرایا، لیکن حارث رؤف کے بعد جو ہے وہ جو سب سے زیادہ ہرایا یا جس شخص کا کردار تھا وہ سلمان علی آقا ہے۔ سلمان علی آقا کی کیپٹنسی بالکل اچھی نہیں تھی، نہ ہی ہمیں کوئی اسپرٹ نظر آیا، نہ کوئی اسٹریٹجی نظر آئی۔ جب آپ کے پاس اسپن بولرز جو ہیں وہ آپ کا کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، انہوں نے پریشر بلڈ کیا ہوا ہے، تو آپ اسپن بولر کو ہٹا کے حارث رؤف جیسے نالائق انسان کو، نااہل بولر کو جو ہے وہ بولنگ دیں گے، اور وہ ایک اوور کے اندر 17 رنز کھائے گا، اور جس سے پریشر جو ہے وہ ریلیز ہو جائے گا، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ انڈیا جیسی ٹیم سے جیت سکتے ہیں؟ پھر بھی ایک انڈیا بہت برا کھیلا ہے، میں یہ بات کہوں گا کہ پاکستان اچھا نہیں کھیلا، انڈیا برا کھیلا ہے آج، جس کی وجہ سے ان کی قسمت اچھی ہے کہ اتنی تھوڑی بہت ان کی عزت بچ گئی ہے، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لڑکے ہارے ہیں۔ انڈیا اگر اچھا کھیلتا تو ان کی جتنی ذلت ہونی تھی وہ آپ کی اور میری دونوں کی سوچ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔